السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر سے ہوں گے اور میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ بالکل خیر سے ہوں۔ آج ہم قرآن مجید میں بیان ہونے والی ایک ایسی عظیم داستان سنیں گے کہ جس میں محبت بھی ہے، حسد بھی ہے، جدائی بھی ہے، آزمائش بھی، صبر بھی اور آخر کار اللہ تعالیٰ کی مدد اور کامیابی بھی۔ تو یہ داستان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں اس اسٹوری کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے کہ یہ ایک ایسی اسٹوری ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر انسان مشکل ترین حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ تھا کہ کہیں ان کے بھائی حسد کی وجہ سے کوئی سازش نہ کر دیں، ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چھوٹے سے خواب کی بات سے ہم کو کیا سبق ملا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو مستقبل کی خوشخبری دیتا ہے، لیکن اس خوشخبری کے راستے میں آزمائش بھی آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ان کے بھائیوں کا حسد کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں ان کے لیے حسد پیدا ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ ہمارے والد یوسف علیہ السلام کو ہم سے زیادہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر انہوں نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا اور بعد میں انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ جب انسان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو دنیا کی کوئی سازش اسے ختم نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ تو ایک کم عمر بچہ اپنے بھائیوں کے درمیان سے جدا کر دیا گیا اور اندھیرے کنویں میں چھوڑ دیا گیا۔ ظاہری طور پر تو حالات بہت مشکل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ یہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ کبھی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم بالکل اکیلے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک قافلہ وہاں سے گزرا کنویں کے پاس سے، تو انہوں نے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے اپنا آدمی بھیجا اور حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے مل گئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے جایا گیا اور وہاں ان کو فروخت کر دیا گیا۔ یوں ایک نیا مرحلہ شروع ہوا۔ کنویں کی تاریخ سے نکل کر حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے، لیکن آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اب ایک نئی آزمائش آئی۔ وہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ علم اور حکمت بھی عطا فرمائی تھی، لیکن زندگی میں ایک بڑی آزمائش آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اختیار کیا۔ انہوں نے اپنے رب کو ترجیح دی۔ تو ہمیں یہاں پر سبق ملتا ہے کہ اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان کو آزمائش نہ آئے، اصل کامیابی یہ ہے کہ آزمائش آنے پر بھی انسان اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے، ٹھیک ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا۔ سوچئے کہ ایک گناہ انسان قید میں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بے گناہ آدمی جو ہے وہ قید میں ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی دعوت اور نیکی کا راستہ نہیں چھوڑا۔ قید میں موجود لوگوں نے ان سے خوابوں کی تعبیر پوچھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ علم سے ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ تو یہاں بھی انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، یعنی کہ نیک انسان کا کردار حالات کے ساتھ نہیں بدلتا۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔ آخر کار یوسف علیہ السلام کا ذکر ہوا۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی اور آنے والے سالوں کے بارے میں ایک اہم منصوبہ بھی بیان کیا۔ تو بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عقل، علم اور امانت داری سے متاثر ہوا، اور یوں جس شخص نے کبھی کنویں کی تاریکی دیکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے مصر میں عزت اور مقام عطا فرمایا۔ یعنی کہ وقت گزرتا چلا گیا اور قحط کے حالات آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی مصر پہنچے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے موجود تھے، لیکن وہ انہیں پہچان نہیں سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے انتقام کے بجائے معافی اور احسان کا راستہ اختیار کیا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کی عظمت تھی۔ ٹھیک ہے، تو آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور خاندان سے دوبارہ ملا دیا۔ تو وہ خواب جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پورا ہوا۔ یعنی کہ یوں برسوں کی جدائی کے بعد خاندان دوبارہ اکٹھا ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وعدے کی ایک عظیم مثال ہے۔ تو ہمیں سب سے بڑا سبق کیا ملا؟ کہ مطلب پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں بہت سے سبق دیتی ہے۔ پہلا سبق، حسد انسان کو تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ دوسرا سبق، مشکل وقت میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تیسرا سبق، گناہ کا موقع ملنے پر بھی اللہ تعالیٰ کو ترجیح دینی چاہیے۔ چوتھا سبق کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ پانچواں سبق، طاقت ملنے کے بعد بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنا یہ عظیم کردار ہے۔ اور سب سے بڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر انسان کی تدبیر سے بہتر ہوتی ہے۔ یا اللہ، ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام جیسا صبر، پاکیزگی، تقوی اور اللہ پر بھروسہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری ہر آزمائش میں ہماری مدد فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں سے حسد، کینہ اور بغض نکال دے۔ یا اللہ، ہمیں مشکل حالات میں صبر کرنے والا اور آسانی میں شکر کرنے والا بنا۔ یا اللہ، ہمارے والدین، ہمارے گھر والوں اور تمام مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرما۔ آمین۔